ایک بات اور اس میں بڑی اہم ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ کلام فرمائیے کہ جو سفر تبوک میں یعنی کن کن مصائب کن کن تکالیف سے گزرنا پڑا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی داستان ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ آتا ہے، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے، پھر پورا لشکر 30,000 کا کن کن تکالیف سے گزرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جنید صاحب انٹرو میں بھی بڑا جامع اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ واقعتاً جیش الاسرہ ہے، تنگی اور ہر طرح کی مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، اور اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کا ایک امتحان لینے جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدر سے لے کے آج تک ہر امتحان میں سرخرو ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منافقین جو ارد گرد ایک پوری سوشل کمپین لانچ کیے ہوئے ہیں، 80 سے زیادہ منافقین اس غزوے کے اندر وہ مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، اور قرآن پاک نے باقاعدہ ان کا ذکر کیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ تو فرمایا کچھ ایسے منافقین تھے جو انہی ابو عقیل انصاری اور اس جیسے لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کو ٹیز کرتے ہیں، کیسے ان کے بارے میں تانے دیتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے ان نبی کے غلاموں سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اس بات کو قرآن میں ذکر کر کے ان کے لیے لعنت کا یہ سامان کر رہا۔ اللہ اکبر۔ میں تو حیران ہوں، آپ بات آگے بڑھائیے کہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک ساتھ کھجور لائے تو سرکار علیہ السلام نے وہ کھجوریں جو سامان رکھا ہوا تھا وہ سب میں بٹوا مطلب اوپر رکھوا دی، لانے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ تیرے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کا قبول کرے۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر جناب اس میں یہ دیکھیے کہ وہ منافقین کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں نہ نکلو، بڑی گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ موٹیویشن کر رہا ہے اپنے نبی کے غلاموں کی، قل نار جہنم اشد حرا، کہ آپ انہیں فرما دیجئے جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، مدینہ میں نائب بنا رہے ہیں، تو منافقین ان سے بھی کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کو بوجھ سمجھا ہے، انہیں ساتھ نہیں لے کے گئے، آپ گھوڑے کو ایڑ لگا کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلا پڑاؤ مسلمانوں کا، یا رسول اللہ ان کی باتیں مجھ سے نہیں سنی جاتی۔ حضور نے فرمایا اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون الا انہ لا نبی بعدی، تو فرمایا اللہ نے آپ کو اس موقع پہ یہ مقام دیا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ غزوہ تبوک کا ہی صدقہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، اس کے ذریعے ہمیں حضرت علی شیر خدا کی یہ شان جو ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ابھی ماشاءاللہ قبلہ نوری صاحب نے بڑا خوبصورت وہ حضرت علامہ اقبال کے اشعار کا ذکر کیا، میں مزید ان کا لطف لینا چاہتا ہوں۔ کیا خوبصورت آپ نے منظر کشی کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے ہیں، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، زمانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں دیگر صحابہ کرام میں حضرت ابو خیثمہ کا آپ نے ذکر کیا، یہ وہ لوگ ہیں ابو خیثمہ کہتے ہیں، سر کیسا واقعہ ہے؟ وہ کیا واقعہ کہتے ہیں کہ وہ دو بیویاں ہیں اور وہ اپنے اپنے اس سائے میں بیٹھی ہیں، ٹھنڈا پانی تیار ہے، نعمتیں دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں ہوں اور وہ اس سخت موسم میں نکلے ہوئے ہیں اور میں یہاں سائے میں بیٹھوں، وہیں جاتے ہی نہیں ہیں، اور دونوں بیویوں کو آواز دیتے ہیں میری سواری تیار کرو، اور نکلتے ہیں۔ اور دور سے جب صحابہ کو آتا ہوا ایک سوار نظر آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کن ابا خیثمہ، کہ یہ گرد میں جو آ رہا ہے یہ میرا غلام ابو خیثمہ آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص ان پہ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین جو ہیں ان کا خاص طور پہ یہاں ایثار سامنے آتا ہے کہ وہ اسلام لے کے آتے ہیں اور ان کا چچا جو ان پہ ظلم کرتا ہے اسے سارا مال دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تیرا مال نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے لباس بھی اتارو، لباس اتار کے اپنی ماں سے ایک کمبل اس کے دو حصے کا، ایک کو وہ لحاف بنا اپنے اوپر لیتے ہیں اور ایک کو تہبند بناتے ہیں، اور اس طرح جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں آپ عبد العزیٰ نہیں ہو، آج سے آپ عبداللہ ذوالبجادین ہو۔ اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس غزوے میں شہادت نصیب ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ چھال لے کے کھجور کی
ان کے بازو پہ باندھی اور فرمایا یا اللہ میں اس کے جسم کو دشمنوں کے اوپر حرام کرتا ہوں. اللہ. وہ کہنے لگے میں تو شہادت مانگ رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ انہیں بھی شہید بنا اور یہی ہوا ان کے ساتھ, اور یہی ہوا. اللہ. سرکار نے خود انہیں لحد میں اتارا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کاش اس جگہ پہ میں ہوتا. اللہ. سرکار فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں یا اللہ تو بھی ان سے. سبحان اللہ.